میری جو ایکسپرٹیز ہیں ساری وہ ایچ آر آڈٹ کی اور کسی بھی ایک بڑے گروپ کے کلچر کو ریفارم کرنے کی ہیں. اللہ نے مجھے بڑا اچھا موقع دیا. میں کوک کے پلانٹس کے لیے اور ہونڈا کے لیے اور یونیلیور کے لیے اینگرو کے لیے بڑے گروپس کے لیے کام کرتا رہا. اب آج کل میں یو ایس اپیرل کے لیے کام کر رہا ہوں, ایک کلچرل چینج پہ کام کر رہا ہوں. یہ کئی مہینوں کا پروجیکٹ ہے. میں آپ سب کے سب جو انٹرپرینیورز ہیں, سی اوز ہیں, لیڈرز ہیں, میں چاہوں گا کہ ایک چھوٹا سا میسج آپ کو میں ضرور دوں. کہیں نہ کہیں ہم سب جو لیڈرز ہیں, بینگا میں بھی لیڈر ہوں, 5 پروجیکٹس میں بھی اس وقت کر رہا ہوں. یہ لیڈر ایک غلطی کر دیتا ہے اور وہ غلطی یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے کام کو چلاتا ہے, لے کر چلتا ہے پوزیشنل لیڈرشپ سے. The word is positional leadership. Due to the leadership with position. میں مالک ہوں, میں سیٹ ہوں, میں نے انویسٹ کیا ہے, میں نے ٹائم لگایا ہے, میں نے لم سے ایم بی اے کیا ہوا ہے, میں تم سے زیادہ چلاک ہوں, میں زیادہ سینئر ہوں, تم جاب کرتے ہو. اس پوزیشنل لیڈرشپ کو دنیا میں پچھلے 10 سال سے ڈسکریج کیا جا رہا ہے. کیوں ڈسکریج کیا جا رہا ہے؟ آپ کی ٹیم کام کرے گی. یہ اگر آپ نے ٹیم سے کام لے کے چھوڑ دینا کل کو اور نئے لوگ رکھ لینے, اس ماڈل کے لیے بڑا اچھا ہے. لاہور کی ایک بیکری ہے جس میں ہر 3 مہینے کے بعد ان کے سیلز مین چینج ہو جاتے ہیں. آپ جا کے سرچ کیجئے گا کون سی بیکری ہے. 100 سے زیادہ ان کی برانچز ہیں پاکستان میں. 3 ماہ سے زیادہ بندہ نہیں ٹکتا, اور صرف اس کی وجہ کیا ہے کہ وہ پوزیشنل لیڈرشپ سے ماڈل کو چلا رہے ہیں. وہ کبھی بھی یہ نہیں سوچتے کہ انسان کا درد کیا ہے, تکلیف کیا ہے. سی ایس آر بھی بہت بڑا ہوتا ہے ایسے گروپس کا, کیونکہ دکھانا ہے نا دنیا کو, ہاسپٹلس کو کھانا بھی ہم دیتے ہیں. لیکن میرا کہنا یہ ہے دنیا میں ڈسکریج کیا جا رہا ہے پوزیشنل لیڈرشپ کا ماڈل. کیوں کیا جا رہا ہے؟ 5 وجوہات کی بنا پہ. آپ کی ٹیم نمبر 1, دنیا داری کا ورڈ بولوں گا, آپ کی ٹیم پوزیشنل لیڈرشپ کی وجہ سے منافق ہو جاتی ہے. وہ آپ کے سامنے سر کہتی ہے, آپ کے سامنے میڈم کہتی ہے, آپ کے سامنے وہ جی جی کرتی ہے, اور اس کو کہیں ایک عادت پڑتی ہے بٹرنگ کی, اور ہمیں عادت پڑتی ہے تعریف سننے کی, اور ایک خوفناک سا عمل شروع ہوتا ہے, اس کو منافقت کہتے ہیں. دوسرا فائدہ ہوتا ہے آپ کی ٹیم میں انیشیٹو نہیں ہوتا, وہ آغاز نہیں کر سکتے. وہ ویٹ کرتے ہیں میڈم آئے گی پروڈکشن پہ, یونٹ پہ, پلانٹ پہ, آؤٹ لیٹ پہ, تب ہم شروع کریں گے, تب تک نہیں کریں گے. وہ عادت پڑ جائے گی, انیشیٹو نہیں لیں گے. نمبر 3, وہ کریٹو نہیں ہوں گے, خود سے نہیں سوچیں گے, کچھ نیا نہیں سوچیں گے, کچھ نیا نہیں کریں گے. سارے آئیڈیاز آپ کے ہوں گے اور وہ کہیں نہ کہیں انہی کو امپلیمنٹ کریں گے, خود سے سوچنے کی زحمت نہیں کریں گے. چوتھی چیز, سیکنڈ لاسٹ, لرننگ نہیں ہوگی. یہ لوگ مشین میکینک مینیجر تو اچھے ہوں گے, کبھی بعد میں اپنی زندگی میں اپنا کو بڑا ماڈل کھڑا نہیں کر سکیں گے. اینڈ دی لاسٹ موسٹ بڑا اہم جو پرابلم آئے گا یہاں پر, لوگ آپ کو اپنا باڈی دیں گے پریزنس کی شکل میں, مائنڈ دیں گے مائنڈ پریزنس کی شکل میں, کبھی دل نہیں دیں گے آپ کو, کام دل نہیں دیں گے, دل سے جان نہیں ماریں گے. یہ 5 مسئلے اس ملک میں اتنے بڑے ہیں, اتنے بڑے میں بتا نہیں سکتا. بینگ اے ایکسپرٹ, بینگ ایک کلچر کو سمجھنے والا, ایک پوری ہیرارکی سسٹم کو سمجھنے والا, میں نے بے شمار اداروں میں اور بے شمار سی اوز کے ساتھ کام کر کے دیکھا ہے. اتنے قابل دیندار لوگ ہوتے ہیں لیکن اپنی ٹیم کو انہیں لے کر چلنا نہیں آتا. 4 بندوں میں کھڑی بستی کر دیتے ہیں, ڈسکریج کرتے ہیں, ان کو انسان نہیں سمجھتے, ان کو عزت نہیں دیتے, ان کو لو نہیں دیتے. پوزیشنل لیڈرشپ, کیونکہ میں بلینئر ہوں. نتیجہ کیا ہے؟ آپ کی ٹیم ایک خطرناک کام کرتی ہے. وہ خطرناک کام میں اسی مثال سے سمجھاؤں جس طرح لٹریچر میں لکھی ہے تو سمجھ آئے گی, نہیں تو نہیں سمجھ آئے گی. میں معافی مانگ لیتا ہوں اگر آپ کا دل خراب ہو. راجہ انور ہمارے بڑے اچھے رائٹر تھے, یہ لکھتے رہے, 2 سال یونیورسٹی انہوں نے پڑھا اور بڑے شاندار اپنے زمانے میں طالب علم تھے. انہوں نے 2 سال ڈگری لینے کے بعد, اب آپ اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں, آپ ایل سی سے پڑھی ہوں گی یا کینیڈ سے پڑھی ہوں گی کہیں, یا ہم یونیورسٹیوں سے پڑھے ہیں سر, تو ہم اپنے جو کنٹین کے لڑکے ہوتے ہیں ان کی بڑی بےزتی کرتے ہیں. جائے چائے لے کے آ, جا چھوٹا, اس کا نام رکھا ہوتا پولا کالا کچھ بھی, شیدہ میدہ. تو وہ 2 سال راجہ صاحب اس کو خوار کر کے, ذلیل کر کے پورا ٹولہ چائے منگواتا رہا. 2 سال کے بعد انہیں بڑا رحم آیا, اب جا ہی رہے ہیں یونیورسٹی سے, تو کیوں نہ اپنے اس چھوٹو کو جو کنٹین والا لڑکا ہے اس کو بلا کے معافی مانگے کہ بڑی بےزتی کی ہم نے تمہاری. تو سب نے بلایا, سب نے بلا کے اس چھوٹو کو کہا سانو معاف کر دے, اسی 2 سال تیری بڑی بےزتی کی تھی. وہ کہتا منو بھی معاف کر دے. وہ کہتا کی کہتے جیڑی چال ہے کہ ایسا میں بھی تھوک سٹ کے لے آ رہا ہوں.
وہ آپ میرے پہ رگڑا لگا رہے تھے, میں نے آپ کو رگڑا لگا دیا, آپ کو پتہ ہی نہیں اس بات کا لگا. حضور یاد رکھیے گا, جس کو اپنے پوزیشن سے سپریس کر کے ڈنڈے سے چلایا ہے, وہ کہیں نہ کہیں آپ کے مال کو ڈیمیج کر رہا ہوتا ہے, وہ کہیں نہ کہیں آپ کی مارکیٹ کو, آپ کے ریلیشنز کو خراب کر رہا ہوتا ہے, وہ کہیں نہ کہیں آپ کے کسٹمر کو خراب کر رہا ہوتا ہے, اور کچھ نہیں, وہ آپ کے بزنس ریلیشنز کو کہیں نہ کہیں ڈیمیج کر رہا ہوتا ہے. دنیا میں نئی اصطلاح استعمال ہو رہی ہے, نہیں استعمال, چائے تو نہیں ملنی نا, تو ٹینشن کوئی نہیں آپ ہے, چلیں آپ کیا یاد کریں گے. اچھا اب دنیا میں نئی اصطلاح لیڈرشپ کی جو استعمال ہو رہی ہے وہ ہے انسپریشنل لیڈرشپ. یہ سیکھیں, یہ ہمارے دین میں ہے. کیا ہے اس کے اگین 5 انگریڈینٹس ہیں. نمبر 1, کیئر کرنی سیکھیں, وہ بھی انسان ہے. کیا ہوا, اللہ نے آپ کو دے دیا, آپ کے اگر 80 آؤٹ لیٹس ہیں تو کیا ہوا, کوئی کام کر رہا ہے, آپ جب کیئر کرتے ہیں اپنی ٹیم کی, وہ جان ماریں گے, وہ دل دیں گے, وہ منافق نہیں ہوں گے, وہ ساتھ ملیں گے, وہ آپ کے لیے سوچیں گے, وہ کریٹو ہوں گے, انیشیٹو ہوگا ان میں. نمبر 2, دوسری چیز کیا ہے, انکنڈیشنل لو. انکنڈیشنل لو. میں نے ایک جگہ ایک آڈٹ کیا, ایک ایچ آر کا تھا, تو اس نے کہا کہ میرا بچہ بیمار ہے, میں میرز پور سے بلانگ کرتا ہوں, سر اس کے علاج کے بارے میں مجھے بتائیے میں کیا کروں. میں کہا آپ نے اپلیکیشن نہیں دی اپنے سی او کو یا کسی ایچ آر کے ہیڈ کو. وہ کہتے ہیں اپلیکیشن دیا, وہ انویسٹیگیٹ ہو رہا ہے کہ 12,300 روپے دینے بھی چاہیے کہ نہیں دینے چاہیے. مجھے بتائیے کہ جس کی تکلیف میں آپ نے نہیں سنا اس کو, اوپر اللہ ہے, نیچے باس ہوتا ہے بھائی, وہ باس نہیں سنے گا. اللہ نے توفیق آپ کو دی, اختیار آپ کو دیا, آپ کیئر کریں, احساس کریں, کسی کے درد کو کم کریں, اور دور جا کے چیریٹی نہ کریں پلیز. آپ وعدہ کریں آج سے چیریٹی آپ نے اپنوں پہ کرنی ہے, اپنے سے جڑے لوگوں پہ کرنی ہے. ہم یہ جو اتنا پیسہ اکٹھا کرتے ہیں اور بعد میں چیریٹی کرنے کے لیے کسی باکس کو ڈھونڈتے ہیں, حکم ڈھونڈ کے دینے کا ثواب ہے. آپ جانتے کیوں ثواب ہے؟ کیونکہ جب آپ رابطہ رکھتے ہیں نا, وہ رابطہ محبت بھی پیدا کرتا ہے, احترام بھی پیدا کرتا ہے, اور حیا بھی پیدا کرتا ہے. جب آپ اس رابطے کو ڈسکنیکٹ کرتے ہیں اور کسی باکس میں ڈالتے ہیں تو آپ ظلم کرتے ہیں, آپ بہت بڑا ظلم کرتے ہیں. وہ چیریٹی کا ریئل جو معنی تھا, رابطے میں رہنا, احساس کرنا, کیئر کرنا, وہ چھوڑ دیتے ہیں. نیکسٹ انسپریشنل لیڈرشپ میں انہوں نے کوٹ کیا ہے, ضروری ہے اپریشیٹ کرنا. اپریشیٹ کرنا, اپنے رائٹ ہینڈ ایسے کیجیے گا, ایسے کر کے, ایکٹیویٹی بیسڈ لرننگ ہونی چاہیے نا جی, ایسے کر کے ذرا منہ سے اونچی آواز سے کہنا ہے زبردست. کیا ہوا, کھانا نہیں کھایا, دوبارہ کہنا ہے زبردست. آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے اپنی ٹیم کو کبھی کبھی کہیں زبردست, شاندار. کیا ہوا ہے, کہنا ہے, کہیں شاندار, کمال کیوں تم, اعلیٰ. یقین کریں یہ چند جملے مردے میں جان پیدا کر دیتے. یہ کبھی کہ اچھا ہمیں ڈر پتہ کیا لگے گا, قاسم صاحب نے ہمیں آ کے بتایا سارے سر پہ چڑھ جائیں گے. سر پہ اس کے چڑھیں گے جو خود کمزور ہے, جو خود کریکٹر فل نہیں ہے, جو مضبوط نہیں ہے, جو ٹائم پہ ڈیلیور نہیں کرتا, جو وعدہ پورا نہیں کرتا, اس کے تو سر پہ چڑھ جائیں گے. لیکن جو خود ٹھیک ہے وہ یہ کر کے دیکھے, اس کی ٹیم جان مار دے گی, دی بیسٹ کر دے. آپ کی تھپکی, آپ کا اچھا جملہ, آپ کی کیئر, آپ کا مشکل کے وقت میں اس کے پاس پہنچ جانا, اس کی فیملی کا احساس کرنا, یقین کریں لوگ آپ کو اپنا دل جان روح دے دیں گے. اینڈ دی لاسٹ موسٹ امپورٹنٹ تھنگ, انسپریشنل لیڈرشپ کے لیے سب سے اہم چیز کیا چاہیے, یہ یاد رکھیے, دنیا کے ہر بندے کو رسپیکٹ چاہیے, ہر بندے کو رسپیکٹ چاہیے. میں 15 دن پہلے اس آفس میں آیا, نیچے آئی پی او کا دفتر ہے, ڈاکٹر رضوان کو ملنے, تو میرے ساتھ میرا مینیجر تھا, کوئی ڈرائیو کر رہا تھا گاڑی. جیسے میں انٹر ہوا تو جو گارڈز تھے, راشد بھائی یہ برڈ سارے جو کھڑے ہیں سیکیورٹی کے, انہوں نے مجھے دیکھا, ان کی آنکھوں میں چمک آئی, سر آ گئے ہو, سر چائے پی کے جانا, سر بڑے عرصے بعد ملاقات. رضوان مجھے کہنے لگا سر یہ کیا ہے. میں کہ میں نے اس چیمبر پہ 2 سال میں نے ریڈیو کیا, 8 سال پہلے جب میں ریڈیو کرتا تھا تو ان لوگوں کے لیے میں آتے ہوئے کولڈ ڈرنکس چیزیں لے آتا تھا, ان کے ساتھ بیٹھ کے گپ لگا کے کھاتا تھا. دنیا کو کبھی بھی آپ کے دیے ہوئے پیسے یاد نہیں رہتے, دی ہوئی کیئر ساری زندگی یاد رہتی ہے, مرتے دم تک یاد رہتی ہے. خدارا اپنے سے جڑے لوگوں سے پیار کرنا سیکھیں, اللہ کام میں برکت ڈال ہی دیتا ہے. اپنے سے جڑے لوگوں کا احساس کریں, آپ نے دوسرے کا کیا ہے, اللہ آپ کے لیے کرے گا ہی کرے گا. آپ انسپریشنل لیڈرشپ پہ ماڈل کو لے کر جائیں. پوزیشن اللہ تعالیٰ خود مقام اور مرتبے سارے دے دیتا ہے. رومی جا رہا تھا, ہاتھ میں ایک کسی کو دیکھا بکری, اور رسی بھی نہیں بندھی ہوئی بکری کی, پیچھے پیچھے چل رہی ہے. رومی نے اس شخص کو روک کے کہا کہ جانوروں میں اس جانور کی خصلت یہ ہے کہ یہ جانور بندے نہ تو بہک جاتا ہے, بکری. اس نے پیچھے مڑ کے دیکھا, اس نے کہا میں نے رسی باندھی ہوئی ہے. پھر کہا رسی تو نہیں بندھی ہوئی, اس نے کہا رسی باندھی ہوئی ہے. اس نے کہا رسی نہیں بندھی ہوئی.
اس نے کہا ایک چھوٹا سا بچہ تھا, میں نے اس کو پالا ہے, میں نے پیار کیا ہے, اس کو محبت کی رسی بندھی ہے, اس کو رسی باندھنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ آج سے اپنی ٹیم, اپنے ساتھ جڑے لوگ, ان کو انسان سمجھیں, ان کو عزت چاہیے, ان کو محبت چاہیے, ان کو احساس چاہیے. پچھلے دنوں ایک گروپ کا سی او تھا, میں نام نہیں لے رہا, اس کے 3 بچے پی سی بوربن میں ایک ایونٹ تھا, وہ ساتھ چلے گئے. سر سی او صاحب اپنی وائف کے ساتھ تھے, انہوں نے پی سی میں کمرہ کروایا بوربن میں, اور وہ تینوں بچے رات ساری ٹھٹرتی سردی میں گاڑی میں سوئے رہے. مجھے بتائیے گا اللہ کہاں سے برکت نازل کرے گا؟ آپ کے رویے, آپ کا احساس, آپ کے جڑے ہوئے شخص کے ساتھ سلوک جو آپ کر رہے ہیں, برکت وہاں سے آتی ہے. آپ خود احساس نہ کریں تو یقین کریں برکت پھر نازل نہیں ہوتی. یہی وجہ ہے, شاید یہ برنارڈ شاہ یا کسی نے کہا تھا, یورپ میں جائیں آپ کو اسلام ملتا ہے, مسلمان نہیں ملتا. آپ کو تھینک یو ملتا ہے, آپ کے کان سنتے ہیں سوری, ایکسکیوز می, سوری, تھینک یو. آپ ادھر آ جائیں, آپ کو مسلمان ہی مسلمان ملتے ہیں, اسلام کوئی نہیں ملتا. آپ کو لوگ رستے روک کے معذرت نہیں کریں گے, آپ کو شکریہ ادا نہیں کریں گے, آپ اپنے ان کے لیے کچھ کر دیں وہ ویلیو نہیں دیں گے. خدا را اپنے رویوں میں تھوڑی سی تبدیلی ضرور کیجئے, اور اس ساری 5 کے 5 مشوروں کا صلہ آپ کو اللہ نے دینا ہے, یقیناً وہ بہتر صلہ دینے والا. بہت شکریہ, تھینک یو.